اب بات ہوگی اس ایشو پر کہ جس کو بظاہر جوڑا تو سیلاب کے ساتھ جا رہا ہے، مگر اس کے اثرات سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارہ ہے AFP، اس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اندرون سندھ کے ضلع دادو میں گزشتہ مونسون سیزن سے لے کر اب تک 45 ایسے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جن میں سیلاب سے تباہ حال خاندانوں نے اپنی انتہائی کم عمر بیٹیوں کو کچھ پیسے لے کر بیاہ دیا یا پھر یوں کہیے کہ بیچ دیا۔ رپورٹ کے مطابق سندھ کی زرعی پٹی جو ہے اس کے بہت سے گاؤں 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے ابھی تک نہیں نکل سکے ہیں، اور اس کی وجہ سے مونسون دلہنوں کا یا مونسون برائڈز کا ایک نیا رجحان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا ٹرم ہے یہ ہم آپ کو آج کے اس سیگمنٹ میں سمجھائیں گے۔ یونیسیف نے مئی 2023 میں اپنی رپورٹ میں اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ بہت کوششوں کے بعد پاکستان میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کی بلند شرح جو ہے وہ حالیہ برسوں میں کچھ کم ہوئی تھی، لیکن 2022 میں آنے والے سیلاب کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اقتصادی عدم تحفظ کے باعث اب ایسی شادیاں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا ملک کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 18.3% لڑکیوں کی شادی ان کی 18ویں سالگرہ سے پہلے ہو جاتی ہے، 3.5% کی شادی 15 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ مارچ 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 16 سالہ سویرا فلک شیر کے کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جہاں ایک طرف کم عمری میں شادی ذہنی، ذہنی اور نفسیاتی اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، وہیں ماہرین کے مطابق یہ رجحان معیشت پر اس طرح براہ راست اثر انداز ہوتا ہے کہ اکثر شادی کے بعد ایسے نابالغ افراد کی تعلیم رک جاتی ہے، ان کا کریئر بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرے کے مفید شہری بننے کے بجائے اپنی زندگی ایک بوجھ کی صورت میں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بچیوں کی کم عمری کی شادی کا کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے، اور اس کو روکنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ یونیسیف سے ہمارے ساتھ فہمیدہ اقبال خان صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم فہمیدہ۔ السلام علیکم شفا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فہمیدہ، بڑی ہی الارمنگ رپورٹ ہے، اور ہم تو دیکھ کے دل دہل جاتے ہیں کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں بھی یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہی جوڑیں جو AFP کی رپورٹ آئی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزنز، فیکٹرز موجود ہیں کہ یہ مونسون برائڈز اور کم عمری کی شادیاں آج تک چل رہی ہیں ملک میں؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس میں واضح کرنا چاہوں گی شفا۔ پہلے تو یہ جو ٹائٹل ہے نا مونسون برائڈ کا، مجھے اس پہ بھی بڑا ایک اختلاف تھا، تو میں نے کہا یار آپ خواتین یا بچیاں جو بھی ہیں آپ ان کو مونسون کے ساتھ اٹیچ کرو، جبکہ جو ہمارا جو ایشو ہے وہ تو بہت زیادہ گریو ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں 18.3 ملین بچیاں ایسی ہیں جس کی کم عمر میں ہوتا ہے، یہ تقریباً 19 ملین کے قریب ہے۔ پہلی بات یہ جو 18 سال سے، اچھا کم عمری کی شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں آپ اس بچی کی شادی کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 15 سال سے کم عمر کی بچی ہیں وہ ہماری تقریباً 4.5 ملین بچی ہیں ایسی۔ اگر آپ تھوڑا سا سٹیٹس نکالیں تو ہماری 241 ملین کی جو آبادی ہے اس میں سے جو فیمل پاپولیشن ہے وہ 48.7% ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو 22% ہے وہ آپ کی 10 سے 19 سال ہے، جس کو ہم سیکنڈ ڈیکڈ کہتے ہیں، یعنی 10 سے 19 سال والا وہ سیکنڈ ڈیکڈ کی وہ لائف ہے جہاں پہ آپ سکولز جاؤ گے، جہاں کالج جاؤ گے، جہاں پہ آپ پہ انویسٹ ہوگا، جہاں پہ آپ کی تمام آپ کی نشوونما باقاعدہ طور پہ آپ ایک انسان کے طور پر سامنے ابھریں گے۔ ایگزیکٹلی وہاں پہ اب ہوتا کیا ہے، آپ یہ مطلب یہاں پہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ تو رپورٹ وہ آگے جو رپورٹ ہو گئی ہے، آپ نے کہا جی 45 ہے، ہمیں بہت سے کتنے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اچھا اس میں آپ تھوڑا سا اور جائیں، پاکستان میں جب میٹرنل مورٹیلٹی کا ریشیو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی ماؤں کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے اجازت دیتی نا کہ وہ اولاد کو جنم دے سکے، اور اس میں جو انفنٹ مورٹیلٹی ہے یعنی بچوں کی جو طبعی موت ہے بچے کی جیسی وہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو موت ہے اس میں بھی وہ بھی ریٹ زیادہ ہے۔ اب جب ماں صحت مند نہیں ہے تو بچہ بھی آپ کا صحت مند نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کو جوڑیں چائلڈ میرج کے ساتھ، وہ بچی جو بکر کی ہے، سکھر کی ہے، دادو کی ہے، بدین کی ہے، جو 7 بہن بھائیوں کی ایک بہن ہے یا 2-3 بہنیں ہیں یا 4 بہنیں ہیں، وہ آلریڈی انیمک ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتی ہوں، 54.7% گرلز ہماری ایڈلسنٹ گرلز یہ 10 سے 19 سال کی بچی ہیں، ان میں خون کی کمی ہے۔ اب ان میں خون کی کمی ہے، آپ اس بچی کی 14 سال میں شادی کروا رہے ہو جس کی اپنی جو جسمانی پوری پرورش ہے وہ ہوئی نہیں ہوئی ہے، جسمانی طور پہ وہ پوری ڈیولپ ہی نہیں ہوئی 15 سال میں اس کا ایک بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ رکیں، آپ کی 15 سال میں شادی ہے، آپ کے ایک بچہ بھی ہو گیا، وہ بچی جب خود اس کی خون کی کمی ہے اس بچی کی کیا نشو نما کرے گی؟ وہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کی کوگنیٹو ایبلٹی کیا ہوگی جب لرننگ کی یا ایجوکیشن کی یا یہ سارا کچھ۔ اچھا، اور اب آپ ادھر ہی روکیں، اسی پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اگلے سال آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بچہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک جو عالمی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جن بچیوں کی شادیاں کم عمری میں ہو جاتی ہیں
50% चांसेस होते हैं घरेलू तशद्दुद के उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ तो उठा नहीं सकती हैं, उनको पता तो कुछ होता नहीं है। आप जो AFP की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे उसमें बच्ची का स्टेटमेंट कहता है हम बड़े खुश थे कि हमें लिपस्टिक मिल जाएगी, हमें ज्वेलरी मिल जाएगी, हमें कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। अब यहाँ पे आप अगर डिफरेंट वो ले लें कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपने बड़े अच्छे तरीके से शिफा कहा कि जी हमारे जो माशरे में या हमारे मुल्क में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है, उसमें से आप बच्चियों का तनासब निकालें तो वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। इस बच्ची की शादी जो कि सखर में, दादू में, बदीन में, कहीं पे भी 14 साल 15 साल में हो गई है, इसका मतलब है आप उसकी तालीम भी रुकवाएंगे, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी भी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरा घर वो चलाएगी, पूरा घर वो चलाएगी। कितनों को पता है कि 18 साल से कम उम्र शादी जो है हमारे कराची में ये क्रिमिनल एक्ट है? मुझे बताएं, ये क्राइम है, ये जुर्म है, कितने लोगों को पता है यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर, इससे पहले भी एक और शो हुआ था तो मैं उसमें भी बता रही थी, मैं क्या कहते हैं मटियारी गई, वहाँ पे एक हमारा यूनिसेफ के ताउन से टेम्प्रेरी लर्निंग सेंटर था, जब फ्लड्स आए थे तो वहाँ पर बनाए थे। तो वहाँ पे बच्चों को तालीम भी मिलती थी और साथ में जो उनकी वालदा थी, जो हमारी वालदैन हैं, जो उनकी माएँ थी, उनको आप डिफरेंट फ़नी तरबियतें भी देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके पास गए तो उस बच्ची से हमने पूछा, उस बच्ची की शादी रुकवाई थी, वो बच्ची 16 साल की थी और उस सिंध की बात कर रही हूँ, 16 साल की थी, वो शादी रुकवाई। तो हमने उनसे पूछा, हमने उस बच्ची से पहले पूछा, हमने कहा बेटा आपकी शादी रुकी है तो आपको कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्यों, कैसा लग रहा है? तो आपको क्यों अच्छा लग रहा है? आपको तो कपड़े मिलने थे, ज्वेलरी मिलनी थी, ये सारा कुछ करना था। कहती है नहीं, मैं कम उम्र हूँ ना, ठीक है, तो मैं अपने शौहर का ख्याल तो नहीं रख सकती, मैं अपनी सास का ख्याल तो नहीं रख सकती, तो मैंने कहा तो अब शादी कब करो? अभी नहीं करूँगी, जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगी तब करूँगी। अच्छा, नाउ दैट वाज अ स्टेटमेंट। उसकी जो वालदा है उससे हमने बात की, हमने कहा जी आप हमें बताएं कि अगर आपने इसकी शादी क्यों रोकी है? कहती है असल में सिंध में हमें पता चल गया था कि सिंध में जो है कम उम्री की शादी जुर्म है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सबर करिएगा। मैंने कहा अच्छा तो अगर ये जुर्म ना होता तो? कहते तो हम करते, क्योंकि हमारे ऊपर तो फैमिली का प्रेशर था, हमें तो ख़ानदान वाले कह रहे थे कि इस लड़की को ब्याह क्योंकि इसका रिश्ता बहुत अच्छा आया हुआ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये हो गई कि अगर कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, तो क्या हम शादियां रुकवा सकते हैं? और इन केस कि जहां सिंध जैसे सूबे में, जो कि सबसे पहला सूबा है जिसने 16 से 18 साल की उम्र इंक्रीज की, उसके बावजूद भी सक्कर में 33% क्यों आ रहा है? ज्यादा क्यों आ रहा है? देखिए, आप अगर बाकी मुल्क के हिसाब से बाकी जगहों पे करें तो आपके सिंध के सूबे में सबसे ज्यादा आपके रेट ऐसा आएगा। तो नहीं है कि वहां पर रिपोर्ट ज्यादा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे जो हमारा पूरा डेटा है वो बताता है कि आपका सिंध में रेट्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा, 2013 में ये एक्ट आता है, 2016 में रूल्स बनते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर है शिफा? क्वेश्चन ये है कि आपके पास पूरी सपोर्ट है। सिंध को मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ कि आप हमेशा बहुत अच्छी लेजिस्लेशन के साथ आते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे नहीं आती। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, जिस बच्ची, हमारे मेजॉरिटी मुल्क में CNIC का सबसे बड़ा इशू है, हमारी खवातीन के पास CNIC नहीं होता। मैं उस निकाह ख्वाह से क्यों ना पूछूं कि आपने किस बेसिस पे इसका निकाह किया इस बच्ची का जिसका CNIC नहीं है, आपने क्यों किया है? और फिर मैं जब कल इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शिफा, तो मैं उस वक्त भी बता रही थी, मैंने कहा एक ऐड मैंने देखा और वो ऐड मेरे दिमाग में बैठ गया। वो है हमारे हमसाए मुल्क का। तो वो ऐड ये होता है कि माँ और बाप जाते हैं और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची जाती है, तो वो जा किसी को कहते हैं कि जी हमने जो है ना इस बच्ची का लहंगा सिलवाना है, ठीक है। तो दर्जी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल हम सी देंगे, कोई मसला ही नहीं है, बच्ची का नहीं, इसका लहंगा सिलवाना है। कहते हैं किसका लहंगा सिलवाना है? वो देख रहा होता है, कहता है इस बच्ची का। तो वो कहते हैं इस बच्ची का, जो मतलब यहाँ तक इवन काउंटर तक नहीं पहुँच पा रही, तो आप लोग इससे फाइन है, आर यू ओके विद दैट? तो कहते हैं हाँ हाँ। कहते हैं लेकिन मैं ओके नहीं हूँ, मैं नहीं सीऊंगा इसका लहंगा। So if somebody comes up with the idea कि हम अपनी बच्ची की शादी करें, तो अगले को चाहिए कि फिर वो रुक जाए। लेकिन इसका क्या मतलब है? उनकी इतनी अवेयरनेस थी, ठीक है। कहता है ना मैं सीऊंगा ना मैं बाकी किसी को सीने दूंगा। भाई बताओ, साथ उसका एक जो हेल्पर होता है वो बैठा, कहता है बताओ जरा हेल्पलाइन क्या है, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताती हूँ, 1121 हेल्पलाइन है। खुदारा आप किसी भी बच्ची की शादी होते हुए देखें 18 साल से कम उम्र, आप 1122 पे कंप्लेन करें और आप बताएं कि इस बच्ची का CNIC नहीं है और इसकी ज़बरदस्ती की शादी की जा रही है। यहाँ पे आके सवाल नहीं रुकता शिफा। सवाल ये होता है उस बच्ची की शादी हो गई, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ और ये जुर्म है और उसकी शादी हो गई, उसके बाद देन व्हाट?
اس سے ڈبل عمر کے بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اور ساری کی ساری ذمہ داری اس بچی پہ پڑ گئی. اس کے بعد کیا وہ بچی سڑک کا ایک روپ دھارتی ہے کیونکہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے, اس نے ایک رات ایک مرد کے ساتھ جا کے اپنے نکاح کے ساتھ کیا اور اگلے سال اس میں اس کا بچہ ہو گیا. اس کی تعلیم کدھر گئی, اس کی فنی صلاحیتیں کدھر گئیں, اس کی ایموشنل کوگنیٹیو ایبلٹیز کہاں گئیں, وہ زندگی کیسے گزارے, وہ اس بچے کو کیا ٹھیک ہے, سکھائے وہ گی, کیا سکھائے گی, اور پھر وہ آواز نہیں اٹھا سکے گی, وہ ایز اے انسان کیا وہ زندگی گزار سکے گی. اور پھر جب یہ پتا چلا کہ اس کی شادی ہوگی, کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اس بات پہ آتا ہے کہ جی اس کی شادی کو وہاں پہ ختم کر دیا جائے؟ اچھا سزائیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا, کوئکلی میں یہ ریز کرنا چاہوں گی کہ کوئی سزا آپ نے سنی ہے پاکستان میں, کسی کو کنوکشن ہوئی ہو, کسی کو ہوتی ہے کوشچن یہاں کم پہ ہے نا سزا, 50,000 تو از نتھنگ, پینٹس ہیں. دیکھیں یہ جو چائلڈ میرج کی, یہ تو ابھی آپ ریسنٹ ایئرز میں سنیں گے, جو اوور آل کنوکشن ریٹ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز وہ بھی بہت کم ہے, 3%, بہت کم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ کا ویری کرتا ہے پروونس ٹو پروونس. کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ عورت نے اپنے گھر کی عزت بچانی ہے, کیونکہ وہ باپ کی عزت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, تو وہ آپ کی عدالت میں نہیں جائے گی, وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنا وہ سب کچھ نہیں کرے گی. اس کے کانسیکوینسز آپ کے انڈیویجول لیول پہ, آپ کے ہاؤس ہولڈ لیول پہ, آپ کی کمیونٹی لیول پہ بہت سنگین ہے. ملک کے لیول پہ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ملک کو کس قدر نقصان ہو رہا ہے. وہ بچیاں جو کہ پڑھ لکھ سکتی تھیں, وہ اپنا گھر, اپنی جنریشن, آگے آنے والی نسلیں باقاعدہ طور پہ پراپر طریقے سے ان کو ریز کر سکتی تھیں, ان کی شادی پہلے ہو گئی, نہ انہوں نے خود نہ وہ آگے سکھا پائیں, اور ادھر ہی ہمارا ملک آج پھنسا ہوا ہے جہاں سے کہ ہمیں بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ ادا کروں گی میں فہمیدہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. یو آر آلویز اویلیبل ٹو ڈسکس دیز سبجیکٹس, اور وی آر آلسو آلویز اویلیبل, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کہیں سنیں, کہیں دیکھیں کہ کسی کم عمر کی بچی کی شادی کہیں ہو رہی ہے, 1121 از دا نمبر, آپ کال کریں, اس بچی کی جان بھی بچائیں, اس کا مستقبل بھی بچائیں, اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل بچائیں.